بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، ہمارا باب جاری ہے، باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر، اس کی وضاحت اور تشریح، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اس ضمن میں کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں سماعت فرمائی۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پیش کی ہے اسی کی تشریح میں چند باتیں آنے والی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اب یہاں اس آیت کے ضمن میں تشریح کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر یہ جو بات ارشاد فرمائی، مما تعبدون، تعبدون کا مطلب جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے تعلق سے پیچھے بھی بحث گزر چکی ہے۔ بالکل آسان لفظوں کے اندر یہاں پر انہوں نے کہا، العبادت ہونا التذلل والخضوع، یہاں عبادت تذلل یعنی خاکساری، خضوع یعنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ عبادت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک خاکساری کا اظہار اور دوسرے محبت۔ کمال محبت ہونا چاہیے، کمال عاجزی ہونا چاہیے عبادت کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بندہ دعا میں مانگتا ہے اور مانگنے والا عاجزی اختیار کرتا ہے، تذلل اختیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی اکڑ کر مانگتا ہو، دعا کرتے ہوئے اللہ کو آرڈر دینے لگ جائے، نہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو یہ اس کی خطا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت بہت عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ بتوں کے سامنے وہ اظہار کرتے تھے، ان سے شدید محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد عاجزی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کی قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، من یعبد الاصنام، کہ کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر والکواکب، اور ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو سورج کی عبادت کرتے، کچھ چاند کی اور کچھ ستاروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، یعنی ستاروں کو اپنا رب مانتی، اور اپنی زندگی کے اندر دخیل کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنے والا، تصرف کرنے والا، انسان کی زندگی کے معاملات بنانے والا، کچھ معاملات بگڑ جائیں اس کو سدھارنے والا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور میں کہتا ہوں آج بھی ستارہ پرستی مسلمانوں کے اندر دکھائی پڑتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے یہاں بھی دیکھیے، اگر کوئی پریشان آدمی ہو، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ پریشان ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ستارے گردش میں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ستارے کے گردش میں آنے کی وجہ سے اس کے معاملات بگڑ گئے۔ اگر وہ ستارہ گردش میں نہیں آتا تو اس کے معاملات نہیں بگڑتے۔ یعنی ستارہ انسانی زندگی میں تصرف کر رہا ہے، جبکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے، اور یہ رب کی خصوصیات ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی زندگی میں انٹرفیئر کرے۔ ربوبیت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے؟ خالق ہونا، یعنی کسی چیز کو کریٹ کرنا، مالک ہونا، یعنی جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنی ملکیت میں رکھے، اور تیسری چیز ہے مدبر ہونا۔ مدبر یعنی اس کی زندگی کے تمام امور کی تدبیر کرنا، اسے کتنا رزق ملنا چاہیے، کتنی زندگی ملنا چاہیے، زندگی میں آزمائش کا کتنا دور ہوگا، خوشحالی کا کتنا دور ہوگا، بچے کتنے ہوں گے، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر ہے۔ کتنا علم حاصل کرے گا، کتنی عزت حاصل کرے گا، کتنی ذلت، تمام چیزیں اسی کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ
کوئی بھی مدبر نہیں ہے، مدبر صرف اللہ ہے۔ اب یہاں اگر کوئی ستاروں کو اس طرح کا عمل کرنے والا مانتا ہے تو نعوذ باللہ وہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں شریک بناتا ہے، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ آگے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہ سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ فَطَرَنِي، یہ فطر کا جو لفظ آتا ہے اسی سے قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر ہے فاطر السماوات، فاطر، فطر، جہاں جہاں آپ دیکھیے اللہ نے آسمان اور زمین کے بارے میں اسی لفظ کا استعمال کیا، فطر السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ تو ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی سابقہ مثال کے بغیر، یعنی اس سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا نہ زمین تھی، اس کے بغیر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ ہے فطرہ کا مطلب۔ انسان اگر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اس کا بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو وہ کیسے بنائے گا؟ کوئی مثال یا کوئی نمونہ سامنے ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر بنا سکے۔ تو اللہ فاطر ہے، یعنی اللہ سے پہلے آسمان اور زمین کسی نے نہیں بنائے، اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں نفی اور اثبات، نفی کا مطلب انکار کرنا، اثبات کا مطلب ثابت کرنا، دونوں چیزیں جمع ہے۔ پہلے انہوں نے نفی کی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان تمام کو نہیں مانتا، میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، تو معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ کی توحید کا اقرار کرے کافی ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جتنے معبودان باطلہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے یا عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا ہے، ان سب کا انکار کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کلمے میں بھی پہلے انکار ہے، لا الہ، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اب یہاں جو معبود کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ لازمی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے معبود بنا لیے گئے، لیکن کیا تمام معبود صحیح ہیں؟ نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے۔ تو یہ صاف طور کے پر کہنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ ہی معبود برحق ہے، اور جتنے ہیں وہ باطل ہیں، وہ حق کے پر نہیں ہے، اور ان کی معبودیت ثابت نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ اور سب سے بدترین قسموں کا جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود برحق ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو یہاں پر انہوں نے صاف طور پر کہا إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کو مانتا ہوں، وہی میرا رب ہے۔ اب یہاں یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِمَا سِوَى اللَّهِ، بس یہ بات ثابت ہو گئی، اور اس کا پروف بھی ہے کہ توحید اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ماں سوا اللہ کے جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ انکار کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر سنت کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تمام بدعات کا انکار کرنا چاہیے۔ نہیں، ہر وہ عمل جو نبی کی سنت کے خلاف ہے اس کو میں نہیں مانتا، وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں اس جماعت کو مخاطب کر رہے تھے جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کبھی انہوں نے کوئی بدعت کے بارے میں سوچا بھی ہوگا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اصحاب کرام کی جماعت، قرآن نے جنہیں ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان مثل اصحاب کرام کے ہو گیا ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کے عقیدے کو، ان کی فکروں کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔
یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اصحاب کرام کی جماعت کو ملا ہے۔ آگے ایک بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سورہ بقرہ کی انہوں نے پیش کیا کہ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس نے طاغوت کا، طاغوت کی تفسیر کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کلے کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهُ، اب اسے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، پھسلنے کا کوئی خطرہ نہیں، یعنی جو توحید کے پر آ گیا اب اس کے لیے خطرہ باقی نہیں رہا۔ اصل خطرہ آپ کو شرک کی راہوں پر چلنے پر ہے، اور توحید کے راستے پر آنے کے بعد زندگی میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اب یہ راستہ یقینی طور کے پر ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، سوائے جنت کے راستہ کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ لہذا تمام معبودان باطلہ کا انکار اور توحید کا اقرار کرنا لازم ہے۔ اب یہ آگے ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ بعض اسلامی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قبروں کی طرف، قبر نہیں کہنا چاہیے، مزاروں کی طرف زیادہ واضح ہوگا، مزاروں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں اسے سجدہ کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں۔ فہم کفار غیر موحدین، صاف طور کے پر شیخ محمد بن صالح العثیمین کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج و زکوٰۃ کے باوجود بھی کافر ہی ہے، موحد نہیں ہے، توحید کے پر نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس کا انکار نہ کرے اور تمام کفریہ اعمال کو نہ چھوڑے۔ آج ہمارے کتنے لوگوں کو حاجی نمازی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہر سال عرسوں پر بھی جاتے ہیں، اجمیر بھی جا رہے ہیں، 40 گاؤں کی درگاہ پر بھی جا رہے ہیں، جہاں ملا وہاں سر ٹیکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کیا یہ موحد ہے؟ حقیقت میں توحید کے پر ہے؟ نہیں ہے۔ توحید کے پر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے عبادت کرتا ہے، اپنی پیشانی کو کبھی کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس پیشانی کو داغدار نہیں ہونے دیتا، یہ ہے اصل موحد۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ أَيُّ عَمَلٍ، ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ بالکل واضح بات ہے، جب تک کہ وہ توحید کی راہ اختیار نہیں کریں گے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ اسلامی ممالک میں، اسلامی سوسائٹی کے اندر سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ نماز روزے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ اب آگے یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان توحید سے متعلق کچھ باتیں جو آ رہی ہے، اس میں لوگوں کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے کہ یعبد اللہ وحدہ، ایک قسم کے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری قسم کون ہے؟ یعبد غیرہ فقط، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ اور تیسرے ہیں جو اللہ اور غیر اللہ دونوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمان کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد حج ادا کر رہے ہیں، ان کے سامنے بالکل واضح ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ روز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اقرار کرتے زبان سے لیکن مانتے نہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، زبان سے کہہ رہے لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کس کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اپنے قول اور عمل کے اندر تضاد کا پایا جانا، جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ والاول فقط والموحد، اس میں پہلا یعنی جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے وہی موحد ہے، باقی کوئی موحد نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں نے چوتھی آیت پیش کی، سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ قرآن نے یہاں پر معبود نہیں کہا، الہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رب کہا۔ یعنی جو کام رب کا ہونا چاہیے، جو توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے علماء کو، بزرگوں کو شریک بنا لیا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت ہے۔ یہاں اللہ نے 2 لوگوں کے بارے میں کہا، ایک احبار اور دوسرے رہبان۔ احبار یہ حبر کی جمع ہے، اب یہ باہر سے بنا ہوا ہے،
بحر عربی زبان میں سمندر کو کہتے ہیں، اور یہاں احبار کیوں کہا گیا؟ لکثرت علمہ، ان کے پاس علم بہت تھا، وہ علم کے سمندر تھے، اس کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے، یہ مسئلہ ہوا۔ تو یہ اپنے علماء کی عبادت کرنے لگے، اور رہبان یعنی عباد، ان لوگوں کے بزرگوں جو عبادتوں کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا۔ اب یہاں یہ بات جو بیان فرما رہے ہیں کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، صاف طور کے پر اللہ نے یہاں پر کہہ دیا۔ ہاں دیکھیے انہوں نے آگے ایک بات یہ بھی کہی، علماء ہیں، رہبان یعنی عبادت کرنے والے لوگ، ان کی عزت کی جائے گی، اور دین کی وہ باتیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے شریعت کی بنیاد کے پر کہی ہے، یقیناً اس کی اتباع کی جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف میں ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو معروف کو چھوڑ دیا، نیکی کے علاوہ گمراہی میں بھی ان لوگوں کی اتباع کرنے لگ گئے، تو پھر یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اسی کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ جو کہا نا کہ علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا، رب کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریعت سازی، بندوں کے لیے احکامات کو کریٹ کرنا، بنانا۔ اب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو عبادت کے احکامات کو بنانے والا تسلیم کر لیا، یعنی جو کام اللہ کا ہونا چاہیے اس مقام کے پر انہوں نے علماء کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد رہبان کو بٹھا دیا۔ آج لوگوں کو کتنا بدعت اور خرافات سے منع کیا جاتا ہے، اور یہ جو مزاروں کے پر ہوتا ہے کھلا شرک، اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی لوگوں کے اندر آپ کو کوئی سدھار نظر آتا ہے، یا ان کے کانوں کے پر جو رینگتی ہے؟ نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں وہ لوگ آخر اتنی ساری باتوں کو سننے کے باوجود بھی اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کی ہی، بزرگوں کی ہی بات مانتے ہیں؟ یہ وہی رب بنانے لائے کہ انہوں نے اسے رب بنا لیا، اس لیے انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے۔ اب یہاں سب سے اہم اور بنیادی بات، قرآن نے اور حدیث نے ہم کو جو مزاج دیا اور اس کا جو نظریہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، دین میں فرقہ بندی نہیں۔ اور قرآن نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یعنی فرقہ بندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ 4 امام برحق۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ آپ کا فرقہ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگ فرقہ بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرقہ بندی ہی اصل ہے، یہ 4 امام ہی برحق ہیں۔ حالانکہ باتوں کو اگر پیش کیا جائے کھلا تضاد آپ کو ملے گا، عقیدے کے اندر بھی ملے گا اور معاملات کے اندر بھی۔ ایک کہتا ہے کہ جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ صاف طور پر کہتے ہیں، اور ان کا یہ منہج ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے سری ہو یا جہری نماز، جس میں بلند آواز کے ساتھ قرات کی جائے یا آواز بلند نہ کی جائے، وہ صاف طور کے پر کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اس کے برخلاف احناف کا عقیدہ کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا نماز کے اندر، اس کے منہ میں انگار ڈال دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے۔ اب بتائیے دونوں برحق کیسے ہیں؟ یہاں پر میں نے صرف ایک مثال دی، پوری نماز اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، شافعی رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 رکعت کے بعد رفع الیدین کرتا ہے، احناف نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرو گے آپ؟ کتنی جگہ ٹکراؤ ہوتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہ کا آپ پر شرعی احکامات کے اندر ٹکراؤ ہوتا نظر آئے گا۔ بتائیے دونوں برحق کیسے ہیں؟ اب چاروں کی بات لائیں گے تو اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہاں یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ ہم اماموں کے ذریعے دین تک پہنچتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث تک پہنچتے ہیں۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچتے۔ اگر آپ کو امام کے ذریعے قرآن و حدیث تک پہنچنا ہوتا تو قرآن کی آیت یا نبی کے حکم کے آنے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اماموں تک ہی رہنا ہے، امام کے آگے یا اس کی فکر یا اس کا منہج اختیار نہیں کرنا ہے۔ جو امام صاحب کے نام پر کہہ دیا گیا، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں امام صاحب کے نام پر کہہ دیا گیا، یہ قابل غور ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہے
وہ امام صاحب نے کہی ہی نہیں۔ کس نے دیکھا جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے؟ کس کتاب کے اندر آپ ثابت کر پائیں گے؟ بہت ساری باتیں ایسی نکلتی ہیں، بس امام صاحب کا نام لے لو، بات ختم۔ کون جاتا ہے تحقیق کرنے کے لیے؟ لوگ تو ٹھہرے نیرے مقلد، ہم نے کہہ دیا مان لیں گے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ابھی خواتین میں ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ کیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے؟ کہ افطار اگر اہل حدیث کی مسجد کی اذان ہوتی ہے تو نہیں کرنا ہے، وہ وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ کمال ہے، اہل حدیث جو سنت کا سب سے زیادہ پابند دعویٰ کرتے ہیں اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں اس کے مطابق چلنے کی، کب ہم نے اذان دی ہے؟ 1 سیکنڈ پہلے بتائیے کہ ہم نے اذان دی ہے؟ یہ 5 منٹ پہلے ہم کہاں سے اذان دیں گے؟ اور اگر احتیاط جو تم کہتے ہو کہ احتیاطاً 3 منٹ 5 منٹ کے بعد افطار کرنا چاہیے، تو پھر رافضیوں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ جو احتیاط ہو کر رات ہو جاتی ہے جب افطار کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں؟ تم لوگ 5 منٹ کرتے ہو، وہ تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں، باتیں تو ایک ہی ہے، دونوں احتیاط برت رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جو لوگوں میں لائی جاتی ہے نا، کہاں سے لائی جاتی ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ انبیاء کی سنت ہے، افطار میں تعجیل کرنا۔ تعجیل کا مطلب جیسے ہی وقت ہوا، جیسا کہ مثال کے طور پر آج مغرب کا وقت تو 6:30 پر تھا، جیسے ہی وقت ہوا فوراً افطار کرو، انتظار نہیں کرنا ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا ہے، جیسے ہی وقت۔ تعجیل کا مطلب فوراً عمل کرنا ہے، جیسے ہی وقت ہوا فوراً عمل کرو، یہ ہے تعجیل، یہ انبیاء کی سنت ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ نبی کی سنت اختیار کرنے کی بنیاد کے پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ نہیں ہم وقت سے پہلے افطار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہاں وقت سے پہلے افطار ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ احتیاط، یہ فضول ہے، نہ نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی اصحاب کرام کسی سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد تاخیر والا بھی مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آج مثال کے طور کے پر فجر کا وقت ہوتا ہے 5:48 کے پر، 5:48، تو آپ 48 ہونے سے 1 منٹ پہلے یا آدھا منٹ پہلے ختم کر دیجئے گا، آپ کو اجازت ہے، بلکہ 2-3 سیکنڈ پہلے بھی آپ ختم کرتے ہیں، اجازت ہے۔ یہ ہے تاخیر۔ تاخیر کا مطلب ہے کہ وقت کے بالکل قریب لے کر جانا، تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے اس کے بعد۔ اب یہاں لوگوں کو 15 منٹ پہلے احتیاطاً اعلان شروع ہو جاتا ہے، بند کرو سحری، جلدی بند کرو ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا، ڈراؤ دھمکاؤ۔ بس یہی ہے، لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، اس سے روزہ خراب ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نہیں ڈراتے کہ روزانہ 5 وقتوں کی نماز پڑھ رہے ہو، نبی کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں تعویل لے کر آتے۔ اب یہاں بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں تعجیل کرنے کا حکم دیا، وقت ہوا فوراً کرو، تاخیر کریں گے۔ آپ نے سحر میں تاخیر کرنے کا حکم دیا کہ وقت کے بالکل قریب جا کر آپ سحر ختم کیجئے گا، تو وہاں تعجیل کرتے ہیں، یعنی نبی کی کھلی مخالفت۔ جہاں تعجیل وہاں تاخیر، جہاں تاخیر وہاں تعجیل۔ اس کے بعد یہ اپنے آپ کو اہل سنت کیسے کہتے ہیں؟ کہاں سنت والے ہو تم؟ تو اہل بدعت ہو کہ نبی کی مخالفت جگہ جگہ کر رہے ہو۔ کہاں سے تمہارے اندر نبی کی سنت کا جذبہ آ گیا؟ اور یہ میٹھی سنتیں کا، نبی کی ہر سنت پیاری ہوتی ہے، نبی کا ہر طریقہ مبارک ہے، آپ یہ کہاں سے میٹھی اور کڑوی لے کر آ گئے؟ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دین کے نام پر گمراہ کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لینا ہے، اور وہ چیزیں عام کھلے طور کے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں۔ اب مالکیوں کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب موطا امام مالک، اس کے بارے میں خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کی کتاب کو ہم پورے بلاد اسلامیہ میں نافذ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جتنی حدیثیں جمع کی ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر تم اسی کو پابند بنا دو گے تو بقیہ حدیثوں کا کیا ہوگا؟ لہذا اس کو نافذ مت کرو۔ خلیفہ نہیں مانا اور انہیں سزا دی، اتنی سزا دی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے پر مارا گیا، دونوں مونڈے اکھڑ گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ سینے پر نہیں باندھ پاتے تھے۔ اب یہ مالکی کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنا ہاتھ چھوڑے رہتے ہیں، ہاتھ کو سینے کے پر نہیں باندھتے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لاتے، وہی روایت جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا
کہ سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھا جائے، یہ زرہ ہے۔ اب یہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی روایت نقل کی ہے۔ یہ معنن اس بات میں دلیل ہے کہ ہاتھ کو سینے پر باندھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہاتھ یہاں رکھیں گے نا، ناممکن ہے کہ وہ ناف کے نیچے جائے، آپ ناف کے نیچے لے جا کر دکھا دو، نہیں ثابت کر سکتے۔ اور یہاں ایک سمپل سی بات، نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے، تو کہاں باندھیں گے؟ کوئی زیر ناف نیت کرتا ہے کیا؟ ناف کے نیچے کوئی نیت کر سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیوں وہاں پر باندھتے ہو؟ عقل بھی کہتی ہے نیت دل سے کی جاتی ہے، تو آپ دل پر ہاتھ باندھو نا، نیت باندھو۔ نیت جہاں سے کی جاتی ہے وہیں باندھی جائے گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، زیر ناف حصہ یہ شرمگاہ کا ہے، زیر ناف شرمگاہ کا حصہ ہے۔ آپ نماز میں اللہ کے سامنے شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے؟ کہاں یہ بات گوارا کرتی ہے فطرت؟ نہیں گوارا کرتی ہے۔ تو نہ اخلاق اسے تسلیم کرتا ہے، نہ دلیل اس کے پر موجود ہے صحیح طور پر، اور نہ ہی انسان فطری طور پر اس کو ثابت کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لا کر نقل کیا، لوگ روایت کو نہیں مانتے، امام مالک کا عمل دیکھتے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے تھے، ہاتھ چھوڑے رہتے تھے، ہم بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ امام تک رہنا چاہتے ہیں، امام کی دلیلوں تک نہیں جانا چاہتے، ان کے مسلک کو نہیں قبول کرنا چاہتے۔ صحیح حدیث میرا مذہب، یہی امام مالک کہتے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی تمام باتوں کو لیا جائے گا، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج ہم کتنا رد کرتے ہیں، افطار کے وقت رد کر رہے ہیں، سحری کے وقت روزانہ رد کر رہے ہیں، ہر نماز میں رد کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے امام کے خلاف، نبی کی سنت کی مخالفت گوارا ہے، امام کے قول کی مخالفت گوارا نہیں۔ تو اہمیت آپ کس کو دے رہے ہیں؟ نبی کو دے رہے ہیں یا تو اپنے امام کو دے رہے ہیں؟ یہ کھلا کھلا پیغام ہے۔ یہاں اس بات کو ہم یہاں روک دیتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک دوسری آیت کو نقل کیا جو اسی ضمن کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے، کچھ ہی دنوں میں ہم اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم اس کی توفیق دے اور اس کے خیر و برکات کو سمیٹنے کی بھی عملاً توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو درس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اللہ نے زندگی عطا کی، موقع عطا کیا تو یوں ہی جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں عقیدے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان و عمل کو سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔